السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ امن خلقہ، ترجمہ قرآن اور مختصر وضاحت کے سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ 20واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ النمل جو پچھلے گزشتہ پارہ 19 سے شروع ہوئی تھی، اس کا آخری حصہ ہم یہاں پڑھیں گے، یعنی آخری 34 آیات۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص مکمل اور پھر سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 44 آیات ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ام من خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، ان کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے تمہارے لیے آسمان سے یعنی اوپر سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یعنی جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے، تو اب بتاؤ یہ سارے حقائق سن کر، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں، حق سے منہ موڑ رکھا ہے انہوں نے۔ یعنی ایسی کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت کار فرما ہو، لہٰذا فرمایا یہ لوگ سب جاننے کے باوجود صرف حق سے منحرف ہو رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر دریا نکالے، ندیاں نکالی۔ وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے لنگر یعنی پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کیا۔ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی اور معبود ہے؟ یعنی پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اب کوئی اور معبود ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جو کوئی مجبور و لاچار، جب اسے کوئی مجبور و لاچار پکارتا ہے تو وہ اس کی سنتا ہے، تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے یعنی جب دعا کرے، تو جو لاچار و مجبور شخص جب اسے پکارتا ہے تو اس کی سننے والا کون ہے، اس کی دعا قبول کرنے والا کون ہے۔ وہ یکشف السوء، اور وہ کون ہے جو یکشف السوء، جو دور کرتا ہے تکلیف کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ، یعنی ان کاموں میں کوئی شریک ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے ظلمات اندھیروں میں یہدیکم تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے اپنے باران رحمت کے آگے آگے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ہے کوئی جو اس جیسا اور کام کرتا ہو، اس میں جس کی اللہ کے ساتھ شراکت ہو؟ تعالی اللہ،
اللہ بہت بلند و بالا ہے، بالا و برتر ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جس نے یہ پہلی بار جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا پھر بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کل ہاتو برہانکم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، تم لوگ اپنی کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں خود انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ادارک علمہم، ان کا علم بے بس ہو کر رہ گیا، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا، جب ہم مٹی، تو کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادے بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، تو کیا ہمیں پھر سے نکال لیا جائے گا؟ یعنی کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، کہ ذرا گھومو زمین میں، ذرا گھومو اس زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسے انجام ہوا مجرم قوموں کا۔ ولا تحزن علیہم، اور اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تحزن علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہی تنگی میں پڑیں، مما یمکرون، اس چیز سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، عسا، ہو سکتا ہے، أن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ، کہ بالکل تمہارے پاس ہی آ لگا ہو، تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، بعد الذی، اس میں سے کچھ جو تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل آس پاس لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لذو فضل علی الناس، انسانیت پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقین رکھیے کہ آپ کا رب جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے جو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں اعلانیہ کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے، موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن واضح کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے، علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے سامنے، اکثر الذی ہم فیہ مختلفون، اکثر ان باتوں کی جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ کتاب یعنی قرآن مجید لہدً ورحمہ سرچشمہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمومنین اہل ایمان کے حق میں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا بینہم بحکمہ، ان لوگوں کے درمیان، اپنے حکم سے، اپنے حکم سے وہ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان۔ وہو العزیز العلیم، وہ تو بڑے اقتدار والا، بڑے علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ انک علی الحق المبین، یقین کیجئے کہ آپ کھلے حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے انکا کہ آپ لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مدبرین چل پڑے ہیں، پیٹ پھیر کر، منہ موڑ کر۔ وما انت بہاد العمج، اور آپ اندھوں کو راستے پر نہیں لا سکتے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہی لوگوں کو بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات واقع ہو جائے گی علیہم، ان پر، یعنی وہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ہوگا ان پر، ان لوگوں پر آ پہنچے گا یہ وقت، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ویوم نحشر من کل امۃ، اور وہ دن جب ہم اکٹھا کر کے جمع کریں گے، من کل امۃ، ہر امت میں سے، فوجن، ایک لشکر، یعنی ذرا تصور کرو اس دن کا، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی پوری طرح میری آیتوں کو سمجھا نہیں تھا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا تم لوگ کیا کرتے رہے تھے۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات، اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، یعنی اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ فہم لا ینطقون، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ففازع من فی السماوات ومن فی الارض، تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، یعنی انہیں اللہ محفوظ، جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے وہی بچیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے ہاں داخرین، عاجزی کے ساتھ، جھکے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو،
تحسبوها جامدتاً، اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب، جبکہ ان کی حقیقت اس دن یہ ہوگی، قیامت کے دن، ہی تمر، وہ چلیں گے، مر السحاب، جیسے بادل کا چلنا ہوتا ہے، وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ صنع اللہ، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے، ہر چیز کو محکم بنایا ہے، پختگی کے ساتھ بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اسے پوری خبر ہے جو بما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو، کرتے رہتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اس سے بہتر صلہ ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ، اور وہ لوگ گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، پر امن ہوں گے، محفوظ ہوں گے، ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ایسے لوگوں کو آگ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا، منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیونکہ حقیقت یہ ہے، اور اس وقت کا شاید کہا جائے گا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، دیکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے کہ دیکھو، انما امرت، مجھے تو یہی حکم ملا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمها، جس نے محترم قرار دیا ہے اس کو، یعنی اس شہر کو جس نے محترم قرار دیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، تو یہ شہر مکہ، اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، اللہ کے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما بردار بندوں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے جو حکم ہوا ہے وہ یہ بھی ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی شخص ہدایت کے راستے پر آ جائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، ہدایت پائے گا اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اعلان کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام شکر اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم اسے پہچان لوگے، انہیں پہچان لوگے، ان نشانیوں کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو اعمال یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے سورۃ النمل کے بعد۔ یہ سورت 88 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں، یہ ان میں سے آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی جو آیت نمبر 85 آئے گی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور دعوت پیغام کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو روشن ہے، جو حقیقت واضح کرنے والی ہے، واضح ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات بالحق، ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان حالات کو سن کر فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بڑی سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی مصر میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے افراد کو، وہاں کے باشندوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا، الگ الگ گروہوں میں بنا دیا تھا، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، جس میں سے ایک گروہ کو تو اس نے اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یہ حقیقت ہے کہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد پھیلانے والے لوگوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں، جنہیں زمین پر دبا کر رکھا گیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں، یعنی ہم نے یہ چاہا کہ ہم انہیں امامت دیں، پیشوائیت دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں، یعنی ملک کا، دولت کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو تمکن عطا فرمائیں، اقتدار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ڈرتے تھے یعنی انہیں جو خطرہ تھا کہ ایک بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر ہمارے زوال کا باعث بنے گا، تو اس سے بچنے کی وہ تدبیریں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو، بیٹوں کو مار دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ الہام کیا، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ اندیشہ ہو جائے، اس کی جان کا اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی رنجیدہ ہونا ہے، نہ ہی کوئی صدمہ کرنا ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، واپس پہنچا کر رہیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبروں رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو جب انہوں نے ایسے کیا، یہ صورتحال پیش آئی، تو انہوں نے دریا میں ڈال دیا ایک تابوت کے اندر۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
تو اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لیکون، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی آخر کا یہ ہوا کہ یکون لہم عدوا وحزنا، وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بن گئے۔ ان فرعون و حامان، یقیناً یہ فرعون اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کا کہ لشکر، کانوا خاطئین، بڑے خطا کار تھے، ان کی تدبیر غلط ہوئی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہا ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، یعنی یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو ہم بیٹا بنا سکتے ہیں۔ ولا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، عین ممکن ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمارے فائدے کا ذریعہ بنے، ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، یعنی یہ جب فیصلہ کر رہے تھے وہ لوگ، وہم لا یشعرون، انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، انہیں احساس نہیں تھا وہ کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی جو والدہ تھی، فؤاد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اصبح فؤاد موسیٰ فارغہ، تو ان کا جو دل تھا وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا، بے قرار ہو چکا تھا۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی، وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، ہم نے ان کے دل کو اس وقت سنبھال نہ لیا ہوتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ بھی ایمان والوں میں سے ہو جائے، یقین کیے رہیں۔ وقالت لاختہ، تو محترمہ نے، حضرت موسیٰ کی والدہ نے، قالت کہا، لاختہ، اس کی بہن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قصی ہی، اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فباصرت بھی، تو اس عورت نے، اس لڑکی نے، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن نے، باصرت بھی، اس کو دیکھ لیا بچے کو، عن جنوب، دور سے، تو دور دور سے اس کو دیکھ لیا اور دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، جبکہ ان لوگوں کو، یعنی فرعون اور فرعون کے لشکر کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، پہلے سے بندش لگا دی تھی، حرام کر دی تھی، بندش لگا دی تھی، المراضع، کسی دودھ پلانے والیاں کے حوالے سے، یعنی تمام دودھ پلانے والی عورتیں ہم نے اس پر حرام کر دی تھی، من قبل، پہلے سے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، تو اس لڑکی نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون والوں کو کہا، هل ادلکم، کیا تمہیں میں بتاؤں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ، جو اس بچے کی پرورش کریں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور اس بچے کے وہ خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الی امی، تو اس طریقے سے، رددناہ، ہم نے یہ بچہ لوٹا دیا، الی امی، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزنا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ اسے معلوم ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اشدہ، اپنی جوانی کو، پختگی کو، بھرپور توانائی کی عمر کو پہنچے، واستویٰ، اور پورے جوان ہو گئے، ہر لحاظ سے توانا ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ وداخل المدینہ، اور ایک دن ایک واقعہ ہوا، فرمایا وداخل المدینہ، وہ شہر میں داخل ہوا، علی حین غفلۃ من اہلیہا،
ایسے وقت جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ فواجد فیہا رجلین، تو اس نے وہاں دو شخص دیکھے، دو شخصوں کو وہاں پایا۔ یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا، وھذا من عدوی، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو وہ جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے مدد مانگی، ان کی جو برادری کا تھا اس نے مدد مانگی، علی الذی من عدوی، اس کے خلاف جو کہ اس کی دشمن قوم سے تھا۔ فواکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو جب حضرت موسیٰ نے یہ اثر دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا، وہ پکار اٹھا، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ تو دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، اس نے کہا، اے میرے پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں عہد کرتا ہوں کہ فلن اکون ظہیرا، میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا، للمجرمین، مجرموں کا۔ فاصبح فی المدینہ، تو اس نے فاصبح فی المدینہ، پھر تو صبح کے وقت وہ شہر میں اس حالت میں رہے، خائفاً کہ ڈرتے ڈرتے رہے، یا ترقبو، جائزہ لیتے رہتے، چوکنا ہو کے رہتے تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، اسی حالت میں وہ تھے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ استنصرہ بالامس، کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہی آج پھر فریاد کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کہا، انک لغوی مبین، تم تو ایک کھلے شریر آدمی ہو، کھلا شریر آدمی ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب آپ نے اس بندے کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اس مصری قبطی کو، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ چیخ اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تو اس مصری کی طرف بڑھایا تھا تاکہ اسے مارنے سے روکیں، لیکن اسرائیلی نے جب یہ حضرت موسیٰ کا یہ غصہ دیکھا اور ان کا یہ جملہ سنا کہ تم بڑے شریر آدمی ہو، تو وہ یہ سمجھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے یہ کل کا راز، گزشتہ روز کا جو راز ہے وہ منکشف کر دیا۔ تو کہنے لگا ان تريد الا ان تكون جبارا، اور ساتھ یہ اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی، تمہارا مقصد ان تريد الا ان تكون جبارا، تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ،
یعنی تم تو یہاں زبردستی کر رہے ہو اس زمین پر. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو. وجاء رجل من اقصى المدینہ، تو اس طرح یہ راز افشا ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ گزشتہ روز کے جو مرڈر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. تو لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. یسعی، دوڑتا ہوا. قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، سردار لوگ آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں. لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر ڈالیں. فاخرج، تو آپ یہاں سے نکل جائیے. انی لک من الناصحین، یقین رکھیے کہ میں آپ کو یہ جو مشورہ دے رہا ہوں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. خائفاً، ڈرتے ڈرتے. یترقب، بڑے چوکنا ہو کر، یعنی جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، نجنی، مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے. ولما توجہ تلقاء مدینہ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا. قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو آپ نے فرمایا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. ولما ورد ماء مدینہ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے. واجد علیہ امۃ من الناس، تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع دیکھا. یسقون، جو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وواجد من دونہم امراتین، آپ نے دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں. وہ جو ان سے الگ دو عورتیں کھڑی ہیں. تذودان، تو جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں. قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم لوگوں کا، آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، یعنی اپنے جانوروں کو. حتی یصدر الرعاء، جب تک تمام چرواہے نکال نہ لے جائیں، یعنی اپنے جانور وہ نکال کر نہ لے جائیں، اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں. فسقا لہما ثم تولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، یعنی ان دونوں کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولا الی الظل، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے. فقال، تو عرض کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو میرے اوپر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں تو اس کا محتاج ہوں. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فجاءتہ احداہما، کہ ان دو عورتوں میں سے ایک آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کے پاس تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. یدعوک، آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، پھر جب وہ ان عورتوں کے والد کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وقص علیہ القصص، اور اس کو اپنا سارا قصہ سنایا، ساری سرگزشت سنائی. قال لا تخف، تو انہوں نے کہا لا تخف، اندیشہ مت کیجیے. نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں، ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں. قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، ابا جان، استاجرہ، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے. ان خیر من استاجرتا، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے، القوی الامین، جو طاقتور ہو، امانت دار بھی ہو. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں،
ان انکح کا عہد ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی دو لڑکیوں میں سے، ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، شرط یہ ہے اس شرط پر کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، ثمانیہ حجج 8 سال، فإن اتممت عشرا، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو، فمن عندک، تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، وما ارید ان اشق علیک، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ایما الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا رکھوالا ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی جو طے شدہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، وسار باہلہ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے، آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، قال لأہلہم کثوا، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ لے آؤں، بخبرن، یا تو کوئی خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا پھر آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، اس سے گرمائی حاصل کر سکو۔ فلما اتاها نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، فلما اتاها، پھر جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، نودیا من شاط، نودیا تو آواز دی گئی، تو آپ کو آواز تو ندا دی گئی، من شاطئ الواد الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت جگہ میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے، تو یعنی جب آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی، ایک درخت سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، فلما رآہا تہتز، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، جیسے وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ اقبل، تو پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ تو بالکل محفوظ رہنے والے ہیں، یعنی آپ بالکل مامون ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء، یہ نکلے گا چمکتا ہوا، سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے، یعنی خوف سے بچنے کے لیے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال، عرض کی، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، وأخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، زیادہ صاف گفتگو والا ہے، فارسلہ معی، تو اس کو میرے ساتھ کر دیجئے، یصدقنی، وہ تاکہ وہ میری تصدیق کرے،
تو اسے میرے ساتھ مددگار کے معی ردان، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے، یصدقنی کہ وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، تو ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک، ہم تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے، تمہارے بازو مضبوط کریں گے، باخیک تیرے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم تم دونوں کے لیے ایسا رعب پیدا کر دیں گے، ایسا دبدبہ تمہیں عطا کریں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا کہ ان کو بِآيَاتِنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے، لا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا تم پر اپروچ نہیں کر سکیں گے، یعنی تم پر دسترس حاصل نہیں ہو سکے گی انہیں۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، بآیاتنا ہماری آیتیں لے کر، بینات بآیاتنا بینات ہماری نشانیاں لے کر، بینات کھلی ہوئی، قالوا ما ھذا تو انہوں نے کہا یہ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو کچھ نہیں ہے بس بناوٹی جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عندی اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار اور کس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی وہی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا، کس کے نصیب میں ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون لیکن یہ تو بہرحال حقیقت ہے کہ لا یفلح الظالمون کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے دربار والو میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو معبود کو نہیں جانتا۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین تو اے حامان ذرا تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، فاجعل لی صرحا پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ من الکاذبین اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا۔ وظنوا انہم الینا لا یرجعون وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ تو ہم نے بھی اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لیا۔ فنبذناہم فی الیم تو ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین تو دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا ہے، قائد بنا دیا ہے، لیڈر بنا دیا ہے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ایسے لیڈر جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچ پائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ تو یہ کتاب جو ہم نے حضرت موسیٰ کو دی تھی یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، بصیرت کی باتوں پر مشتمل تھی، وَہُدًى اور ہدایت کا سرچشمہ تھی، وَرَحْمَةً اور رحمت تھی۔
لعلہم یتذکرون، یہ سب اس لیے دیا گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کے جانب الغربی، مغربی جانب موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، یا حضرت موسیٰ کو ہم نے فیصلے دیے تھے، احکام سپرد کیے تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، وہاں حاضر نہیں تھے آپ۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدین کے درمیان مقیم تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، رسول بنانے والے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ اس وقت طور کے پاس بھی موجود نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائیں، وہ نصیحت قبول کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، یعنی اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کیے کی وجہ سے، فیقولوا، تو وہ یہ کہنے لگیں، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتی، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے، انہی میں شامل ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا ہے، قالوا، تو کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا، یعنی جو کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بما اوتی موسیٰ من قبل، اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تو کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے یہی جواب میں کہا تھا، یہ تو وہ جادو ہے، سحران تظاہرا، یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق تائید کرتے ہیں، یہ تو دونوں سراپت جادو ہیں، تظاہرہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ پھر تم لوگ لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، تو اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی بات پر لبیک نہ کہیں، اس کا رسپانس نہ دیں، فعلم، تو جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ در حقیقت اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ومن اضل، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا، اس سے، من اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے ہی پیچھے چلے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور واقعہ یہ ہے
کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت عکس کریں، یعنی ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت انہیں بھیجتے رہے تاکہ یہ متنبع ہو جائیں، نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلی، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب وہ ان کو یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا بھی، کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ خوش نصیب ہیں، یؤتون جنہیں دیا جائے گا، اجرہم ان کا ثواب، مرتینی دوہرا، دو دفعہ یعنی دو گنا، بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، ثابت قدم رہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب ان لوگوں نے کوئی بیہودہ بات سنی، اعرضوا عنہ، تو اس سے ٹال گئے، اس سے اعراض کیا، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کا قول یہ تھا، سلام علیکم، تم لوگوں پر سلام ہے، یعنی ہم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، انک لا تہدی من احببت، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسی کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نتبع الہدی، ان نتبع الہدی معک، کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا، انہیں وہاں جگہ نہیں دی، تمکن عطا نہیں کیا، حرما آمنا، امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جس جہاں کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، اس حرم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے پھل، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے خاص رزق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب یہ ہیں ان کے گھر، یعنی جو کھنڈر بنے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ہیں ان کی وہ رہائش گاہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ہوئے تو یہ رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہے جو ان کے بعد تھوڑا عرصہ چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تو تھے اور ہم ہی تو ہیں اس کے وارث، اور ہم ہی وارث ہو کر رہے اس کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تھا آپ کا رب مہلک القریٰ، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر ڈالے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک اس نے ان بستیوں کے امہا مرکزی مقام پر رسولاً کوئی رسول نہ بھیجا ہو، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا مگر واہلھا ظالمون، جب تک کہ ان کے باشندے ظالم نہ ہو جائیں۔ تو ہم بستیوں کو ایسے ہلاک نہیں کرتے،
اس کے باسی ظالم ہو جاتے ہیں تب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، پس وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اسی کا زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا بتاؤ تو صحیح، افمن، تو کیا وہ شخص جو وعدناہ، جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا، اچھا سا وعدہ، فہو لاقیہ، اور وہ اس کو پانے والا ہے، یعنی وہ وعدہ پا کر رہے گا، وہ شخص کمم متعناہ، اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے مزے دے دیے، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی پونجی اسے دی، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والے ہیں، من المحضرین، جن کو گرفتار کر کے حاضر کیا جانا ہے، ثم هو یوم القیامت، وہ شخص پھر قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ من المحضرین، جن میں گرفتار کر کے حاضر کیا جانا ہے۔ وَيَوْمَ جُنَادِيهِمْ، اور وہ دن بھی نہ کبھی نہ بھولنا، جس دن يُنَادِيهِمْ، وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ، فَيَقُولُ، تو کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ شرکاء جو میری خدائی میں تم لوگ شریک کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، تم زعم رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ جن کے جو فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، اور دوسری طرف سے وہ جواب دیں گے، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، تبرانا الیک، ہم نے تیرے سامنے اظہار برات کر دی، یعنی ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، وما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہماری پرستش تو یہ نہیں کرتے تھے۔ وکیل ادعوا شرکاءکم، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ ویوم جنادیہم، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے پکارے گا، انہیں پکارے گا، اعلان فرمائے گا، یعنی وہ دن بھی مت بھولو جب ان کافروں کا یہ انجام ہوگا، اللہ انہیں پکارے گا، فیقولو، تو کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، فعمیت علیہم الانباء، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، تو یعنی البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فعسا، تو پوری امید ہے، ان یکون من المفلحین، تو وہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوگا جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، وما يعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں۔
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، واپس بھیجے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہیے کیا تم لوگوں نے دیکھا، تم لوگوں نے ذرا غور کیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے ذرا یہ تو بتلاؤ، ارائیتم، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تم پر رات کو مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ، تو کون معبود ہوگا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بالضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، افلا تسمعون، تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو۔ قل ارأیتم قل ارأیتم، کہیے کیا تم نے دیکھا، غور کیا، کبھی یہ سوچا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ وہ تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ ومن رحمتہ، اور اسی اللہ کی رحمت کا تو ہے، اللہ کی رحمت ہی کا کے مظاہر میں سے تو ہے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، یعنی رات میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی دن میں، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اس کی نعمتوں کا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کون ہیں، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم شریک کرتے تھے، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم لوگوں کو زعم تھا، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں ہیں میرے وہ شریک۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، فَقُلْنَا، تو ہم اسے کہیں گے، ہاتو برہانکم، فَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے یعنی تم لوگوں کو، ہاتو برہانکم، کہ اپنی دلیل لے آؤ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ ساری باتیں جو وہ انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کا ایک شخص تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پر اس نے انہی پر زیادتی کی، اپنی قوم پر ہی زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، ایک وقت جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ، یعنی دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز بھی شک نہ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو تم دوسروں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی،
تو اس نے کہا قارون نے کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے علی علم عندی، اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے، میرا اپنا علم و حکمت، تجربہ، سمجھداری۔ اولم یعلم، اور کیا اسے معلوم نہیں، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو طاقت میں اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا، وہ اکثر جمعا، اور افرادی قوت میں بھی اس سے زیادہ تھا، اپنی جمعیت میں اس سے زیادہ تھا، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن تھا، خرج علی قومہ، وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا، یعنی اپنی قوم کے سامنے نکلا، فی زینتی، اپنی آن بان سے، بڑی ٹھاٹ باٹ سے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی ہوتی جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا، یعنی جن لوگوں کا اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، انہوں نے کہا ویلکم، تم لوگوں پر افسوس ہے، افسوس ہے تم لوگوں پر، ثواب اللہ خیر، ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی کیا ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، یہ افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب اللہ خیر، اللہ کا جو دیا ہوا ثواب ہے، خیرون، وہ بہت بہتر ہے، لمن، ایسے شخص کے لیے جو آمانا ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہوا یہ کہ، یعنی نتیجہ کیا نکلا قارون کا، کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر اسے کوئی ایسا گروہ فراہم نہ ہوا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا، یعنی نہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں ہوتا، بچا لیتا اپنے آپ کو، اپنا بچاؤ کراتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو کل تک جو لوگ اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَهَنَّ اللَّهُ، اوہو، ہائے افسوس، پتہ چل گیا کہ اللہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، یعنی اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اوہو، افسوس، افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ کأنہ لا یفلح الکافرون، یعنی پتہ چل گیا کہ کافر لوگ تو فلاح نہیں پاتے۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، آخرت والا گھر ہے۔ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ تو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہم کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، جو نہ تو زمین میں اقتدار و اختیار کے خواہاں ہیں اور نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا،
تو جو کوئی شخص نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، تو اس کا بدلہ اس سے بہتر ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا، کوئی برائی لے کر آئے گا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی کا بدلہ نہیں ملے گا، یعنی جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی کہ جو وہ کچھ کر لے آئیں گے، جو وہ کام کرتے رہتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا، دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، جو تمہارے آپ کے انسیت کی جگہ ہے۔ قُل ربی عالم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیجئے میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس سے بھی میرا رب خوب واقف ہے، من هو فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہ ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القاء کی جائے گی، الا رحمتا من ربک، تو یہ تو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی رحمت سے ہی ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پشت پناہ نہ بنیے گا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات سے ہرگز نہ روک سکیں یہ لوگ، بعد اذ انزلت الیک، جب کہ اب وہ آیات، اس کے بعد کہ وہ آیات آپ پر نازل کر دی گئی ہیں۔ وادع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کے شائبے کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے، یعنی شرک جیسے گھنونے جرم کا شائبہ بھی آپ کی ذات مبارک پر نہیں آنا چاہیے۔ لفظ تجمہ، اور ہرگز ان مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا وال ہونے والی ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ القصص تمام ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، 7 رکوع ہیں، 69 آیات ہیں۔ اس سورت کا جو شماریاتی جائزہ ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق اس کی آیات کی تعداد 69 اور اس میں کلمات 980 ہیں، جبکہ 4165 حروف ہیں۔ تو اس میں عنکبوت کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی یہی گزرے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے، یعنی انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے، وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کا وہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، فإن عجل اللہ لآت، تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا۔ اللہ کا معین وقت جو اللہ نے تعیین جس وقت کی کر دی ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور وہ شخص، ہر وہ شخص جس نے جہاد کیا، محنت اٹھائی ہمارے رستے میں، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، دین کے رستے میں جد و جہد کرتا ہے، تو اپنے ہی فائدے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے دور کر دیں گے، جھاڑ دیں گے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم انہیں ہر حال میں دیں گے بہترین بدلہ، ان کا اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں لازماً صالحین میں، نیک لوگوں میں شامل رکھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سچا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ظاہر کر کے رکھے گا منافقوں کو بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر
جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کے پیچھے چلو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے لازماً قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اما كانوا يفترون، اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان کے درمیان 50 برس کم 1000 برس تک رہے، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو ان کو طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ سے کام لو، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم تو جھوٹ گھڑ رہے ہو، إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بن کے رہو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم لوگ تکذبو جھٹلا رہے ہو، یعنی اے کافرو تم جھٹلا رہے ہو نبی پاک علیہ السلام کو، فقط کذب امم من قبلکم، تو یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، قل سیروا فی الارض، کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، بے بس کر سکتے ہو اللہ کو، اور نہ ہی آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار، والذین کفروا بآیات اللہ، ان جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا المناک عذاب ہے۔
فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، غرض ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر ڈالو، او حرقوہ، یا اس کو جلا ڈالو، فانجاہ اللہ من النار، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں، مودت بینکم، یعنی تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ فآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام تو اس پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام یعنی ان جیسا پوتا دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی نسل میں ہی نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشہ، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے نہیں کسی نے کیا، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہان والوں میں۔ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، راستے کاٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب تو نہیں تھا، إِلَّا أَن قَالُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ، ان كنت من الصادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، یعنی ان کے بیٹا ہونے کی، ان کے ہاں بیٹا ہونے کی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باسی، اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ قالوا نحن عالم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سی بہم، تو لوط ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ وقالوا، تو فرشتوں نے کہا، اور انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، نہ ڈریے نہ غم کیجیے، انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔
انا منزلون علی اہل هذه القریة رجزا من السماء، اس بستی کے باشندے ہم نازل، انا منزلون علی اہل هذه القریة، ہم اس بستی کے باشندوں پر نازل کرنے والے ہیں رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کا بھائی اخاہم، ان کا بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد حضرت شعیب کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا یعنی حضرت شعیب نے کہا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفہ، چنانچہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے ہوئے رہ گئے۔ وعادا وثمودا، اور عاد اور سمود یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، تو تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، یعنی ان کی تباہی جو ہے ان کے گھروں، ان کے مساکن یعنی ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا یعنی ان کی نگاہوں میں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں رائے راست سے اس انداز میں، اس طریقے سے اس نے انہیں رائے راست سے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان سب کو، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے، کماثل العنکبوت، ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے یعنی اختیارات رکھنے والا ہے، الحکیم، حکمت کا مالک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ جو مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تو یہ ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 20ویں پارے کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔